بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شریف صاحب آپ ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے, کچھ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 1992 میں میں نے کہا کہ 245 لگایا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 147 لگایا تھا یا 245 لگایا تھا. میرے خیال میں 147 کے تحت. 147 جو وہ کیا کہتا ہے بیسیکلی 147 یہ ہے کہ جب صوبہ جو پروونس ہے وہ دیٹ انکریزز دا کوآرڈینیشن بٹوین دی سینٹر اینڈ پروونس, کہ اگر پروونس اپنی پاور جو ہے انترسٹ کر دیتا ہے فیڈریشن کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, یعنی آپ فیصلہ لے لیں ہمارے حوالے سے یہاں پر جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے فوج کو کیوں بھیجا تھا وہاں کلین اپ کے لیے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا نا وہ, کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنا جو رائٹ تھا وہ دے دیا. 147 کے تحت یہ ہوتا ہے نا. جیسے اب وہاں پر رینجرز آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے 147 کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. تو 147 کے ساتھ آرمی بھی وہاں بھیجی جا رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اچھا, تو 245 جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی سے پوچھے بغیر کر سکتی. 147 سے پروونس کی اجازت ہوتی ہے. مطلب پروونس اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی سندھ میں؟ جدوئی صاحب کی نا. تو وہ کس کی؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. تو ان کی اجازت کے ساتھ پھر یہ کیا گیا. تو مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ 1998 میں میاں صاحب آئے, مشرف نئے نئے آئے تھے. نومبر 1998 میں میاں صاحب نے 245 لگا کے اور ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا تھا کراچی میں 1998 میں. 1998 نومبر میں میاں صاحب نے 245 لگا کے اور ملٹری کورٹس انڈر 245 کا اعلان کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جہانگیر کرامت جب تھے تو میاں صاحب یہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے انڈر بھی, مگر میری اطلاع کے مطابق جہانگیر کرامت نے ان کو کہا تھا کہ نہ کرے, ایسے ملٹری کو نہ ان چیزوں میں لائیں, سیاسی طور پہ حل کریں. مگر جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب فوراً مان گئے اور ملٹری کورٹس وجود میں آئے فار دا ڈیلنگ ود دا کراچی سچویشن. اگر وہ دن اور آج کا دن, پہلے بھی 245 میاں صاحب نے لگایا اور اس میں ملٹری کورٹس, اب بھی میاں صاحب نے 245 لگایا, اور شاید یہ بھی ہو کہ یہ صرف اسلام آباد تک نہیں, شاید کل کو لاہور میں بھی لگ جائے. ممکن ہے, بالکل پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. سو 245 کے اندر پھر ملٹری کورٹس بھی کی آنا جو ہے وہ ایسے نہیں کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پریسیڈنٹ بھی ہے. اب میں آپ کو ایک بات اندر کی بتاؤں, یہ ہے بہت ہاٹ اندر کی بات, چڑیا خبر ہے, جو کہ آج تک میں نے ذکر نہیں کیا تھا. آج میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اب سامنے آ گئی بات. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وار آن ٹیرر جو چل رہی ہے, اس میں فوج کو ایک پرابلم آ رہی ہے پی پی او کے ذریعے. جو پہلے پی پی او ڈیزائن کیا گیا تھا نا, اس میں عدالتوں کا کوئی خاص رول نہیں تھا. ایجنسیوں کو اتنے پاورز دے دیے گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے انڈر دا لا. اپیل ایک تھی, اور اپیل بھی جو تھی وہ سپریم کورٹ میں جا کے ہوتی تھی. میرا نہیں خیال فوج اس سے خوش تھی, کیونکہ سپریم کورٹ میں مسنگ پرسنس کے کیس کے اندر اور دوسرے کیسز کے اندر ایون آرمی ایکٹ کے تحت جو چیلنجز ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک ملٹری لیڈرشپ ہیز بین ہیپی کہ یہ ہماری جو وہ پاورز تھے جو کہ آج تک چیلنج نہیں ہوئے تھے, وہ بھی اب سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہونے شروع ہو گئے. میرا یہ خیال ہے کہ فوج کی طرف سے ایک ریکویسٹ تھی کہ پی پی او تکڑا ہو. شروع میں جو پہلا ڈرافٹ آیا وہ تکڑا ہی تھا. اس کے بعد جب رضا ربانی صاحب وغیرہ نے اس کے ہاتھ رکھا تو انہوں نے پھر اس کو ڈائلیوٹ کر دیا اور اپیلز اس کے اندر رکھ دی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپیل جو فوج چاہتی تھی وہ چاہتی تھی یہ کہ ایجنسیاں جو ہیں انہی کے اندر اپیل ہو. اگر انہوں نے کسی کو گرفتار کیا تو اس کا ہائر افسر کے آگے اپیل ہو. یہاں کیا ہوگا کہ اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کو بھی دے دی گئی ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی دے دی گئی. ایسے ہی ہے نا, جو ڈائلیوٹ ہو گیا. میرا نہیں خیال فوج خوش ہے اس سے. فوج کا یہ موقف ہے کہ دیکھیں یہاں پروسیکیوشن وغیرہ بڑا مشکل ہے. اگر ہم نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں فری ہینڈ چاہیے. تو یہ ہر دنیا میں ایسی فوج مانگتی ہے فری ہینڈ. فری ہینڈ ملا نہیں پی پی او کے اندر. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تو اس کو بھی نہیں پسند کرتے, اس ڈرافٹ کو, جو نیا ڈرافٹ ہے اس کو نہیں پسند. فوج وہ کہتے ہیں یہ بہت ہارڈ ہے. میرا جو اندر کی بات ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ فوج سمجھتی ہے یہ اتنا ہارڈ نہیں ہے, ہمیں اس سے زیادہ ہارڈ چاہیے لا ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور فوج نے شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہاں آپ ہمیں 245 لگا لینے, ہم لگاتے ہیں 245. آلریڈی وزیرستان میں لگا ہوا ہے, آلریڈی فاٹا میں لگا ہوا ہے, ہم یہاں بھی لگا لیتے ہیں اور ہم اگر ضرورت پڑی لاہور میں بھی لگا لیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر ملٹری کورٹس آپ چاہتے ہیں تو انڈر 245 ہم آپ کو ملٹری کورٹس بھی دے دیتے ہیں, اور یہ جو سارے کیسز ہوں گے آپ ملٹری کورٹس میں لے جائیے. فوج کو ملٹری کورٹس چاہیے تھے
جہاں جلدی سے سوئفٹلی سارا کچھ ہو جائے. اور حکومت کو چاہیے تھی فوج کی پروٹیکشن ان اسلام آباد. اور کیونکہ بیکلیش کی بات پہلے سے چل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کو ملٹری کورٹس چاہیے, میں آپ کو ملٹری کورٹس دیتا ہوں, مگر بنانے سے پہلے مجھے 245 چاہیے. ساڈا بھی فائدہ ہو کوئی تھوڑا جا اسی 245 اتنے لانے ہیں, تسی پھر لے لو ملٹری کورٹ سے بات. اگر میری یہ تھیوری ٹھیک ہے تو پھر جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹری کورٹس کا بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گی بات کہ ملٹری کورٹس ہم لگا دیتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے اسلام آباد میں لگا دیتے ہیں, مگر ضرور یہ کہیں گے اس کی جو نا شروع کر دیں گے کہ جی ملٹری کورٹس فاٹا میں لگ گئے, ادھر لگ گئے, ادھر لگ گئے. سو مائی سینس از کہ یہ جو قدم اٹھایا فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ افواج سے کی لیڈرشپ سے پہلے ڈسکس کیے بغیر چودھری نثار اور پرائم منسٹر بیٹھے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی کر لو. یقینی طور پہ نہیں, ڈسکشن ضرور ہوئی ہے کہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. اس کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ٹیررزم عمران خان صاحب کو بھی روکنا ہے, ہم تو نہیں روک سکتے. یہ نہ ہو کہ پھر وہی کیانی والی بات ہو جائے کہ جنرل صاحب آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکے اور یہ کر دیں, آپ یہ کنسیشن دے دیں. کیونکہ زرداری صاحب تو کنسیڈ کر گئے تھے, ہو سکتا ہے کہ نون والے کسی موڈ میں نہیں ہے کنسیڈ کرنے کے, کیونکہ وہ کنسیشن کے بعد پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی کوئی ایسا ایک قدم اٹھا لیا جائے جس کے ساتھ فوج بھی رضامند ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے. تو یہ تو کلیئر ہے میری کہ یہ باتیں پہلے مسلم لیگ نون کے اندر ڈسکس ہوئیں, اس کے بعد فوج کے ساتھ ڈسکس ہوئیں, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے آپ 245 لگا دیں, وی ول کم ان ایڈ, جب آپ ہمیں طلب کریں ہم آ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ہمیں ملٹری کورٹس دے دیجیے, وہاں ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو آئی ایم کنونسڈ. اب اگلی بات جو بنتی ہے وہ آپ کے, مجھے پتا آپ کے پاس سوال تیار ہے کہ پھر اس کا عمران خان اور لانگ مارچ کے ساتھ کیا تعلق ہے. مسکراہٹ سے وکٹ اسمائل سے لگ رہا تھا, آپ ایسے ایسے ہاتھ کر رہے تھے کہ ہونڈ میں. اور دیٹس دا لاجیکل کوسچن سرکار میری, وہ لاجیکل سوال یہی ہے کہ عمران خان صاحب تو امیجن آج میں ادھر آپ سے کہہ دوں آپ عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, بن جاؤ نا, صرف بال لوانے پہن کے انہیں لگوا لینے, میں بھی لگوا لیتا. سوری. اگر عمران خان صاحب کی جگہ آپ ہوں اور آپ عمران خان صاحب ہوں تو یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے لے لیا, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ میرے ذہن میں 2 باتیں آئیں گی. نوئنگ عمران خان صاحب, ایک تو یہ آئے گی کہ یہ کیا کوئی مکمکہ ہو گیا فوج کا اور گورنمنٹ کا. پہلی بات تو یہ آئے گی کہ فوج نے ہمیں کچھ اشارے والے شکا ماری ہیں, نصیب کو چھوڑ جائے تیار ہو گئے ہیں, رول آف دا سیلز کچھ اور نہ ہو جائے, ایک ہی ہو رہے ہیں, پتہ تو کیتا جاوے. ہاں جی, تو ایک تو ہے کہ وہ پتہ کرو پیچھے کی ہے, ساڈا لانگ مارچ کرن دیں گے کہ نہیں کرن دیں گے, ساڈے تو رکاوٹیں ہون گیا کہ نہیں ہون گیا, کیا موڈ ہے, کیا بات ہے اندر کی. دوسرا یہ ہوگا ڈزنٹ میٹر, وی ڈونٹ کیئر, ہم انقلاب لینے آئے ہیں, ایسی کی تیسی, وی آر گوئنگ, نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. لگائیں یہ, ہم کٹھے ہوں گے, پکڑنا ہے پکڑ دکڑ کرنا ہے, لاٹھی چارج کرنا ہے کریں, اسی کوئی کر لے نا. طاہر القادری بھی ساڈے نال ہے, لکھ بندہ ساڈا ہے, لکھ بندہ ہوتا ہے, اسی تے اسی کہنے ہیں پیسفل, تو وہ تو پیسفل بھی نہیں, وہ تو آج کل کافی لکھ بندہ 24 سوال بھی لے آن, 24 وہ شریف لوگ نے یار, سازشی ہیں مگر ہے شریف. نہیں وہ تو ہر سیاستدان سازش کرتا ہے. نہیں تو سازشی تو سارے ہیں نا, مگر شرافت اگر کہیں شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے وہ چودھری حضرات کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں. بڑے خاندانی نہیں, رکھ رکھاؤ یہ مطلب ہے کہ وہ بہت ہے اس کا. مگر تو میں نہیں سازش بھی رکھ رکھاؤ سے کرتے نہیں, مگر وہ ہاں, مگر وہ یہ نہیں کہ وہ لکھ روگ لے آئیں گے, وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ مطلب ہے کہ 25-30-40 بس آمدی آ جائیں یار, خدا نہ خوف کرو یار, نہ کرو نا ایسے. آپ بیسکلی آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں, شریف لوگ ان کے پیچھے نہ کریں. وہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر وہ جو کینیڈا والا ڈاکٹر ہے, وہ تو بالکل تیار بیٹھے نے اور وہ تو بالکل اشارے سے کام کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عمران کو جوائن کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا اور جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, خادم نے بھی ایک کوئک نظر اس پہ ماری ہے جو کہ دی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اس میں تو یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی لکھ بندہ اکٹھا کر دے ہوئے ہیں اور آخری سٹیج پہ انہوں نے اناؤنس کر دینا کہ ایسے عمران خان دے نال جا رہے ہیں. حال ہی لگتا ہے کہ دونوں الگ الگ بیٹھے نے, عمران خان کہتا نہیں ہم اکیلے جائیں گے اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, مگر جب وقت آئے گا تو دونوں
وہ اپنا کاروان شروع کر دیں گے یا اپنی کر دیں گے, تو ادھر سے ایک وہ دریا آ رہا ہے, دوسرے سے دوسرا دریا آ رہا ہے, یا ایک کے پیچھے دوسرا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں آپ تو جینیونلی فیڈرل گورنمنٹ کو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ ملائیں گے, اور اگر آئیں گے اٹس اے فارمیڈیبل فورس. بریک کا وقت ہے, میں واپس آؤں گا, میں کچھ سینیریوز آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس میں دیکھتے ہیں پھر آپ ان کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ معاملہ ذرا دلچسپ ہو رہا ہے. ناظم صاحب جی صاحب, اور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کہیں گے, آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس رپورٹ ہے, وفاقی حکومت کو لگ رہا ہے کہ شاید طاہر القادری صاحب بھی آ جائیں گے. اب ہم اسٹرکٹلی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں جس سے ایک ڈسپلن ادارہ پاکستان میں فوج سوچتی ہے. یہ بات تو ظاہری بات ہے, فوج کے نالج میں بھی ہے کہ ایک لانگ مارچ پلان ہوا ہوا ہے, اس نے آنا ہے. اور آپ نے جس طرح کہا عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں, ممکن ہے وہ شروع کر دیں سلسلہ اور اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سیکیورٹی پلان کرے گی فوج, اپنے طریقے سے کرتی ہے, اسلام آباد میں انٹری بھی بلاک ہوگی کسی قافلے کی یا لانگ مارچ کے لوگوں کی, اسلام آباد کو سیل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ کنٹینرز لگائے جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا جائے گا, یا بس ایک مقام تک بلا کے کہا جائے گا اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ نہیں, ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا نا پہلے کہ عمران خان صاحب آئیں, 14 کو نہ آئیں, 15 کو آ جائیں, ہم نہیں روکیں گے. لیکن انہوں نے کہا اچھا آنا ہے تو پھر, مگر اب خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم گانا نہیں گانے آ رہے وہاں, ہم تو گرانے آ رہے ہیں آپ کو, تو بڑا کلیئر کہہ دیے نا. تو اب تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف وہ نہیں ہو سکتا, اب تو وہ روکیں گے ان کو. اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو پھر ہم بھی روکیں گے آپ کو, ہمارا بھی حق بنتا ہے آپ کو روکنے کا. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہا. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس کے ذریعے سب چیزیں کرے گی. اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے آنا ہے تو وہ سب قسم کی رکاوٹیں کرے گی. مگر فوج سٹینڈ بائی پہ ہوگی انڈر 245. تو کسی سٹیج پہ بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو رہا ہے اور ہینڈل نہیں کر پائیں گے کسی سٹیج پہ بھی, دے کین آسک دی آرمی کورٹ ٹو کم ان ایڈ آف سول پاور, کہ آپ آئیے اور آپ آ کے, فوج وچ از آلریڈی دیئر, اس کو قانون کے تحت تو مل گیا نا, بلایا ہوا ہے, ان کو پھر فزیکلی بلایا جا سکتا نا کہ آپ آئیے اور ان ایریاز کو آپ پروٹیکٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کے بلاک کر دیں گے, بڑی سیدھی سی بات, پھر ان کی ذمہ داری ہو جائے گی. تو یہ تو ہے کہ اگر عمران خان صاحب جائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو روکنا چاہتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ول ہیو ٹو آسک دی آرمی انڈر 245, جس کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ ہے, انہیں احساس ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں. دے ول ہیو ٹو کال دی آرمی اینڈ ٹو پروٹیکٹ دوز ایریاز. اینڈ ایٹ دیٹ اسٹیج اگر یہ فوج کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے, دیٹس غداری, وہ وہاں رکتی نہیں بات. فوج ہیز ٹو اوبے دی فیڈرل گورنمنٹس آرڈر. اگر فیڈرل گورنمنٹ آرڈر نہیں اوبے کرتی دین فوج ہیز ٹو ٹیک اوور. یہ نہیں بات کہ جی آپ کو آرڈر دیا اگر آپ آرڈر فالو نہیں کرتے, ایسے نہیں ہوتا. اچھا, جب آپ آرڈر فالو نہیں کرتے تو پھر یو رسک اوکے ڈسمسڈ. تو وہ تو ہونا نہیں ہے. اگر اس کی وہاں تک بات جانی تو اس سے پہلے ہی دوسری پارٹی آ کے کہتی ہے ڈسمس. تو وہاں تک بات نہیں جانی کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ حکم دیتی ہے یا فوج ملٹری ٹیک اوور کرے یا فوج اوبے کرے آرڈر کو. اب آپ ٹیک اوور کو چھوڑ دیں, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آرمی از انٹرسٹڈ ان ٹیک اوور, اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے, یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. دس از دا رانگ وے ٹو ریزالو دس پرابلم. آگے آئیے تو پھر فوج کیا کرے گی؟ جنرل کیانی فارمولا, اسٹیپ ان اینڈ ٹیل پیپل کے لیے کر لو. پھر اس وقت دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ فوج آ جائے اور آنے دے سب کو اور آ کے روک لے سب کو. وہاں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی فورسز ورسز دا لا اینڈ آرڈر فورسز, پھر وہ ایک جھڑپ ہوگی جو کہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے, نہیں ہونی چاہیے انڈر اینی سرکمسٹانسز. اس کو روکنے کے لیے دو چیزیں اگر یہ نہیں ہونی. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کو پیغام بھجوایا جائے کہ آپ مت کریں, یہ ہماری مجبوری ہے, وی آر دیئر انڈر کانسٹیٹیوشن, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اور ہمارا کلیش ہو, آپ پل بیک کریں. خان صاحب دو باتیں کر سکتے ہیں. خان صاحب کیسے اوکے, خان صاحب کہہ سکتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ, میں تو آ رہا ہوں. اوکے کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ جیسے لوگ کہیں گے کہ وہ جی ایک ٹیلی فون کال آئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. مجھے اب ضرور آپ نے بیچ میں ڈالنا, اور میں کس کو ڈالوں, اپنے آپ کو ڈالوں, وہ اگے میرے پیچھے پہ, میں تو نہیں کہہ سکتا نا. یو ہیو ٹو بی دا فال گائے. اچھا, فال گائے آپ جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ لو جی دوڑ گیا ایک ٹیلی فون کال دی مار سے, جو کہ میرا نہیں خیال اس اسٹیج پہ عمران خان صاحب یہ پرسیپشن کریٹ کرنے دیں گے جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. البتہ اس پارٹی کے اندر بڑے لوگ ہیں جو کہیں گے نہ آ جائے,
ਮੱਚ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ टक्कर ਲਵੋ। ये फौज ने कभी एग्री नहीं सी करना अगर फौज का भी ये मौक़िफ़ होगा कि अब आपको नहीं करना ये काम। इट्स एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर यू। वहाँ दूसरे लोग भी बैठे होंगे जो कहेंगे नहीं सर कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं है, फौज को तो करना ही करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। उनको ऑर्डर हुआ, वो उन्होंने कहा ठीक है 245 में उनको मार्शल लॉ कोर्ट्स भी मिल रहे हैं अपने, उसे लाके वो आ गए। तो इसको तो टेस्ट करना चाहिए ना कि हमें रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, और अगर हमें रोकते हैं तो क्या होगा और नहीं रोकेंगे तो क्या होगा। तो आप चलें तो सही ना, फिर देखते हैं क्या होता है। दो चीज़ें हो सकती है जब वो चलते हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है वो कियानी फार्मूला कि गुजरांवाला तक से पहले ही कुछ फेडरल गवर्नमेंट बिहाइंड द सीन्स, फौज बिहाइंड द सीन्स कि जी कुछ करो, जनरल साहब कोई कंसेशन दें आप। हाँ, कंसेशन कोई जनरल साहब नहीं जाएंगे, कोई और चला जाएगा ताकि नजर ना आए कौन गया, और डायरेक्ट शायद ना हो। क्योंकि जैसे उस वक्त था कि कियानी को तो लग रहा था ना, और वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ ये नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च चल रही है और एक जर्नल साहब उठ के नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं कि आप पीछे हटें, ये नहीं होगा। इट विल बी अदर मेथड्स ताकि नज़र ना आए कि फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर है या फौज कुछ लीन डाउन कर रही है। यहाँ ये भी हो सकता है उस वक्त जनरल कियानी को प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने बुलाया था, जनरल कियानी खुद नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था, प्रेसिडेंसी में बैठाया गया था, फिर बात हुई थी। तो ये नहीं था कि जनरल कियानी उठ के चले गए थे, उनको बुलाया गया था कि आप हमारी हेल्प करें। ओके, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं करेंगे कि फौज को बुला के हमारी हेल्प करें। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कोई और इनडायरेक्ट मैसेजेस एक्सचेंज हो जिसके ज़रिए ये कोई सोल्यूशन निकले कि फेडरल गवर्नमेंट पीछे हटे, वो इमरान खान साहब को कोई कंसेशंस दे दे ताकि वो ये कह सकें कि आई हैव अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव, आई डोंट हैव टू। फेडरल गवर्नमेंट एट हिज ओन पीछे एट हिज ओन कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए जिसके साथ खान साहब ये कह सकते हैं वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट तो नहीं गिरी मगर हमें ये मिल गया वो, मगर ये सारी चीज़ें अप इन दी एयर हैं। अभी देखना ये है कि खान साहब क्या फैसला करते हैं, और ये बात मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्दी रिजॉल्व होगी, ये स्पेकुलेशन रहेगी और ये आखिरी वक्त तक ये चलेगा। यहाँ तक भी ये हो सकता है कि ये कारवान जो है निकल पड़े, आखिरी वक्त पे कैंसिल हो जाए या आखिरी वक्त पे निकल पड़े और निकल पड़ के चल भी पड़े, और फिर देखना ये है कि रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता। या अगर नहीं कुछ होता और वो पहुंच जाते हैं वहाँ, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, फौज क्या करती है, इमरान खान साहब क्या करते हैं, ये इट इज टू अर्ली टू स्पेकुलेट अबाउट दैट। ओके, बहुत शुक्रिया। वन थिंग आई से, पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप इज नॉट इंटरेस्टेड इन इम्पोजिंग मार्शल लॉ, इज नॉट इंटरेस्टेड in overthrowing the government. बाकी all other options are always on the table. ओके, बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, कल का प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें डिस्कस करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात होगी, बड़ी डिटेल में इसी मसले से रिलेटेड बात होगी, उसका भी फीडबैक हमें उसका इंतज़ार रहेगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।